سورہ یونس آیت نمبر 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين۔ قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون۔ قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين۔ وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون۔ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون۔ صدق الله العظيم۔ ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، پھر اس کے بعد ہم نے رسول بھیجے قوموں کی طرف، اپنی اپنی قوم کی طرف، اور وہ آئے واضح نشانیاں لے کر۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، تو یہ لوگ جب پہلے اس کو جھٹلا چکے ایک دفعہ تو پھر ایمان لانے والے نہ بنے۔ كذلك نطبع على قلوب المعتدين، یوں ہم مور کر دیتے ہیں حد سے گزرنے والے لوگوں کے دلوں پر۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا، اس کے بعد ہم نے بھیجا بطور رسول موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف اپنی نشانیاں دے کر۔ فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، انہوں نے گھمنڈ کیا اور یوں مجرمین میں سے ہو گئے۔ فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين، اور جب ہمارے پاس سے حق ان کے پاس آ گیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو ایک واضح کھلا ہوا جادو ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے پاس حق آیا تو اب تم کہتے ہو کہ یہ جادو ہے۔ اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہو سکتا ہے؟ ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر کبھی بھی فوز و فلاح سے ہمکنار نہیں ہوتے۔ قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہنے لگے کہ تم اس چیز سے ہمیں برگشتہ کرنا چاہتے ہو جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ وتکون لکما کبریاء فی الارض، اور تم دونوں یہ چاہتے ہو کہ اقتدار تمہیں مل جائے۔ وما نحن لکما بمؤمنین، ہم تمہاری بات کو ہرگز ماننے والے نہیں ہیں۔ وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم، اور فرعون نے کہا کہ تمام ملک کے جادوگر میرے پاس لے آؤ، صحیح جادوگر۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، جب یہ جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جادوگروں سے کہ تم نے جو چال چلنی ہے وہ چلو۔ فلما القوا قال موسى ما جئتم بالسحر، اور جب انہوں نے اپنی چال چلی، وہ اپنے پانسے وغیرہ پھینکے، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو تم نے کیا ہے، یہ جادو ہے۔ ان اللہ سیبطلہ، اللہ بے شک اس کو نابود کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اللہ فسادیوں کے عمل کو کسی کنارے پہ نہیں پہنچنے دیتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، اور اللہ
اپنے کلام کے ذریعے سے حق کا احقاق کر دیتا ہے، اگرچہ یہ مجرموں کو ناگوار گزرے۔ کل کے درس میں مختصر سا واقعہ آیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، اور حضرت نوح علیہ السلام جنہیں آدم ثانی کہتے ہیں، ان کے بعد بہت ساری قومیں بھی آئیں۔ وہ اگر آپ کو الفاظ یاد ہوں تو وہ یہ تھا کہ علی امم من معک، یعنی بہت سارے میم اس میں اکٹھے آ رہے تھے اس آیت میں۔ تو اس میں یہ بات تھی کہ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں برکتیں حاصل ہوں گی اور ان لوگوں کو کہ جو تمہارے ساتھ کشتی میں ہیں، لیکن ان لوگوں کو امم کہا۔ امم امت کی جمع ہے، یعنی ہر آدمی ان میں سے ایک امت ہے۔ یوں ان کی اولادیں جو ہیں وہ مختلف امتیں ہوئیں، اور اللہ نے ان میں رسول بھیجے۔ اب یہ سورہ مبارکہ جو ہے، یہ اگلی سورت جو آنے والی ہے سورہ ہود، اس کا زوج ہے، اس کا جوڑا ہے۔ اور اکثر و بیشتر میں اس نظم کے اوپر بات کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں سورتیں جوڑا جوڑا ہے۔ ایک صورت میں ایک بات اجمالی طور پہ بیان کی جاتی ہے، اس کو مختصر طریقے پہ بیان کیا، اس اختصار کی تفصیل اگلی صورت میں ہوتی ہے۔ اگر یہاں پہ تفصیل ہے تو اس کا اختصار وہاں پہ ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں پہ مختصر تھا، اگلی سورہ مبارکہ میں اس میں پورے 2 بڑے بڑے رکوع ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے، اور پھر اس میں اس کے بعد 4 رکوع اس چیز کے اوپر ہیں کہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد عرب کی امتیں آئیں، عرب امتیں آئیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی بعد جو قومیں دنیا میں پھیلیں تو وہ 3 تھی۔ کوئی سامی النسل تھے، کوئی حامی النسل تھے، اور کوئی یافس کی اولاد تھی۔ یہ جو 3 مختلف رنگ آپ کو دنیا میں نظر آتے ہیں کہ ایک ملا جلا گندمی رنگ ہے جیسے ہمارے لوگ ہوتے ہیں، ایک بالکل سیاہ فام ہوتے ہیں، اور ایک گورے ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 مختلف قومیں 3 مختلف لوگوں کی اولادوں میں سے آئیں۔ سب میں اللہ نے فرمایا سورہ رعد میں کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ہادی بھیجا ہے، ایک ہدایت دینے والا، راستہ دکھانے والا بھیجا ہے، اور راستہ دکھانے والے انبیاء اور رسول ہوتے ہیں۔ تو ان میں بھی رسول آئے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد امتیں تھیں ان میں رسول آئے۔ ان میں سے وہ جو عرب کے تھے اور مشہور امتیں تھیں، جن کے واقعات عرب تاریخ میں محفوظ تھے، وہ امتیں جو ہیں ان کا تذکرہ وہاں پہ بڑی تفصیل سے ہے۔ قوم عاد کا، قوم سمود کا، قوم شعیب کا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور قوم لوط کا، بڑی تفصیل سے وہاں پہ تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے ایک خاص چیز، یعنی میں اس کا تعارف میں اس کی بات بیان کر دوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 بعثتیں ہیں۔ ایک آپ کی بعثت ہے فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، الی فرعون و ملئہ، اور یہ مشرک ہیں۔ دوسری بعثت آپ کی بنی اسرائیل کی طرف ہے، وہ موحدین ہیں، وہ ایک اللہ کو ماننے والے، ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے ساری، اور وہ جیسے بھی وہ خراب ہو گئے تھے، وہ غلام ہو گئے، جو کچھ ہو گیا، لیکن تھے وہ موحد، وہ توحید کو تسلیم کرنے والے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ان کی طرف ہوئی، دوسری بعثت کس لیے کہ ان کو منظم کرنا ہے، منظم کر کے ایک سربراہوردہ قوم کی شکل دینی ہے، وہ غلام ہو گئے تھے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی مصر میں بادشاہت کے بعد جو دوسرے بادشاہ گزرے ان کی نسل سے بنیامین اور منشا، تو اس کے بعد ایک انقلاب آیا مصر میں، اور یہ مصر ہے ہی انقلابوں کی سرزمین ہے۔ ہمارے سامنے بھی انقلاب آیا
شاہ فاروق کو انہوں نے ادھر کیا اور کرنل جنرل نجیب نے انقلاب برپا کیا، جنرل نجیب کے اوپر پھر انقلاب آیا اور کرنل ناصر نے اس کو ادھر کیا اور خود بیٹھ گیا تخت اقتدار پر۔ یہ سلسلہ مصر میں جاری رہتا ہے، اس وقت بھی ہوا، انقلاب آیا، قومی انقلاب آیا، اور جو مقامی لوگ تھے قبطی و نسل، انہوں نے قبضہ کر لیا اقتدار پہ اور بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ پھر ان کے اوپر غلامی کی جو مختلف نسلیں گزری تو وہ غلامی کے خوگر ہو گئے۔ ان کو منظم کر کے ایک آزاد اور باعزت قوم بنانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی ان کی طرف۔ یہ دوسری بعثت ہے۔ آج کے درس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے یہ آپ کی پہلی بعثت سا ہے اور اس کا کچھ حصہ ہے، اور جو دوسری بعثت ہے وہ کل کے درس میں آئے گی، وہ علیحدہ ہے بنی اسرائیل کی طرف۔ یہ دو علیحدہ ہے، اور یہ وہ رسول ہیں کہ جن کی دو بعثتیں اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں۔ آپ کی ایک بعثت جزیرہ نما عرب کے لوگوں کی طرف، اور یہ کون ہے؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ان کے اوپر آپ نے اتمام حجت خود کیا، بس ان کے لیے اللہ کے فیصلے مختلف ہیں۔ جو باقی دنیا کی قومیں ہیں ان کے اوپر اتمام حجت آپ کی امت نے کرنا ہے اور کیا ہے۔ ان کے لیے مختلف قوانین ہیں، ذرا تھوڑے سے اس سے نرم اور مختلف ہیں، اس لیے کہ امت کی ہوئی اتمام حجت اس طرح کی نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ وہ بھی دو بعثتیں ہیں، یہاں پہ بھی دو بعثتیں ہیں۔ آج کے درس میں اس پہلی بعثت کا تذکرہ ہے، بس ہم اس کو لیتے ہیں۔ پہلے وہ رسول ہیں، ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم فجاءوہم بالبینات، ہم نے رسول بھیجے ان کی قوموں کی طرف اور وہ بینات یعنی واضح نشانیاں لے کے آئے۔ یہ واضح نشانیاں اللہ کی کتابیں بھی ہیں جن میں آیات ہوتی ہیں۔ واضح نشانیوں میں سے ایک چیز ان رسولوں اور نبیوں کی جو رسالت اور نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے کی زندگی ہے پاک و صاف، وہ بھی بینات میں سے ہے۔ ایک ایسے ماحول میں جہاں سارے لوگ ایک گندا کام کوئی کر رہے ہوں، وہاں پہ ایک شخص ساری زندگی صاف ستھری گزار دے اور ایک دن وہ اچانک کہے کہ بھئی یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں اور تم میری زندگی کو دیکھو، میں اگر وہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نہ کرو تو میں نے ساری زندگی یہ خود بھی نہیں کیا، یہ بھی بینہ ہے۔ اور آفاق و انفس میں اللہ نے جو آیات بکیر رکھی ہیں وہ بھی بینات میں سے ہیں۔ تو یہ رسول یہ ساری چیزیں یا کچھ چیزیں، کسی کو کیا ملا کسی کو کیا ملا، معجزات بھی ملتے تھے، یہ لے کے آئے۔ لیکن جب ایک دفعہ انہوں نے دعوت دی توحید کی، اپنی رسالت کو تسلیم کرنے کی، اور لوگوں نے انکار کیا، پھر وہ دلیلیں دیتے رہے، وہ محنت کرتے رہے، لیکن انسان کی یہ نفسیات ہے کہ جب ایک دفعہ انکار کر دے تو بڑی مشکل سے اس سے اقرار کروایا جاتا ہے۔ کہا کہ جب پہلے انہوں نے انکار کر دیا پھر مان کے نہیں دیا۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، کہ یوں ہم جو حد سے گزرنے والے ہیں ان کے دلوں پہ مہر کر دیتے ہیں۔ مہر کے بارے میں تو تفصیل 2-3 دفعہ ہمارے دروس میں آ چکی ہے، لیکن یہ جو پیچھے لفظ ہے کذالک، یوں، یہ اس لیے ہے کہ پہلے انہوں نے دعوت دی، پھر دلائل دیے، پھر اس کے اوپر معجزات دکھائے، پھر انہوں نے یعنی عقلی و فطری دلائل دیے، سارا کچھ کیا۔ اللہ کی طرف سے آنے والی کتاب جو علم ہے وحی کا، اس کے ذریعے سے ان کو منوانے کی کوشش کی، انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ جب اس طرح کا انکار ہو کہ بالکل ہی پتھر بن جائے تو پھر اللہ کے قانون کے مطابق ختم قلوب ہو جاتی ہے، پھر دلوں پہ مہر مار دی جاتی ہے، پھر وہ دل کسی بھی حقیقت کو قبول نہیں کرتے۔ اور یہ اس دنیا میں ملنے والی کسی بھی انسان کو سب سے بڑی سزا ہے کہ جب وہ حقیقت کو قبول کرنے کے قابل ہی نہیں رہا، اس کا دل پتھر ہو گیا، یوں سمجھیں کہ اس کو ساری سزائیں مل گئیں، اس لیے کہ اس کا نتیجہ آگے کچھ اور سزاؤں کا کہ یہ دیباچہ ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه،
کہا پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون کو مبعوث کیا فرعون اور ان کے سرداروں کی طرف. دوسری جگہ پہ یہ جو سردار ہیں ملائے، ان کی کچھ تفصیل بھی ہے. الی فرعون و حامان و قارون، یہ جو ملائے ہے وہ ہے، یعنی ایک فرعون ہے، ایک حامان ہے اور ایک قارون ہے. جب ان کی زندگیوں پہ ہم غور کرتے ہیں کہ فرعون کیا چیز ہے، فرعون اقتدار کا سمبل ہے. اور اقتدار کا معاملہ ایسا ہے کہ اس پہ جب کوئی قابض ہو جاتا ہے تو اس کے بگڑنے میں ذرا بھی دیر نہیں لگتی، لیکن اس کا سیدھا ہونا بہت مشکل کام ہے. یہ چونکہ مشکل کام ہے اقتدار میں رہ کے سیدھا ہونا، اس لیے وہ 7 آدمی کہ جو قیامت کے دن عرش عظیم کے سائے میں ہوں گے، جبکہ باقی ساری دنیا کا برا حال ہوگا اس دھوپ میں اور اس گرمی میں، تو یہ عرش عظیم کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان 7 میں سے ایک وہ صاحب اقتدار بھی ہے جس نے عدل سے کام لیا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ مشکل کام ہے. یہ فرعون اقتدار کا سمبل ہے، یعنی اقتدار کی طرف ہم نے 2 رسول بھیجے، باقی جگہ ایک بھیجا. یہاں معاملہ جو کہ مشکل تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جاؤ فرعون کی طرف، وہ بڑا باغی ہو گیا ہے. اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کی طرف اور اس کو دعوت دو، تبلیغ کی اس کو کرو، اس کو توحید کی طرف. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تو بہت سخت آدمی ہے اور وہ تو مجھے قتل کروا دیں گے، میں نے تو ان کے ایک آدمی مارا ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ میں تو اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو ایکسپریس بھی صحیح نہیں کر سکتا، میں تو بات بھی صحیح نہیں کر سکتا. تو ہارون میرا بھائی ہے، وہ بڑا اچھا بولنے والا ہے، اپنا معافی ضمیر کو اچھا بیان کرتا ہے، اس کی طرف آپ یہ کام اس کے ذمہ لگائیں. اللہ پاک نے فرمایا ہم اس کو تیرا وزیر بنائیں گے. 2 رسول بھیجے، دونوں کو بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اس کو پھر میرے ساتھ بھیج دے، تو وہ دعا قبول ہو گئی. تو یہ اقتدار کی طرف آئے. دوسرا کون ہے؟ حامان. حامان کیا ہے؟ تعمیرات. یہ جو آپ کو عجائبات دنیا میں سے ایک چیز نظر آتی ہے، مصر میں جو پیرامڈ ہیں، جو اہرام مصر ہیں، یہ فرعونوں نے تعمیر کروائے. یہ حامان کی بات ہے، حامان نے یہ سارا کچھ کیا. اب وہ ہر چیز جو ہے اس کو تعمیرات میں لینے لگا، یعنی ہماری ساری کامیابی تعمیرات کے اندر ہے. تو پھر یہ زندگی کیا تعمیر کے لیے دی گئی ہے؟ اچھی بلڈنگیں بنانے کے لیے دی گئی ہے؟ عجائبات عالم تعمیر کرنے کے لیے نہیں، یہ تو آخرت کو بنانے کے لیے دی گئی ہے. دنیا مزرع الآخرہ. معلوم ہوا کہ جنہوں نے عجائبات عالم تعمیر کیے وہ بھی ناکامی سے دوچار ہوئے، اس لیے کہ انہوں نے زندگی کو ضائع کر دیا. یہ تو آخرت بنانے کے لیے تھی. اور تیسرا ہے قارون. قارون کے پاس خزانے تھے، دولت تھی، اور دولت کے پیچھے دنیا کے سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے پیچھے ریچھتے ہیں، لگے ہوئے ہیں، دن رات اکٹھا کیے ہوئے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے اس کے لیے ہوئی کہ یہ دولت جو ہے یہ دائمی فوز و فلاح کا، کامیابی کا ایک ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اس کو خرچ کرنا اور ان کو کے اوپر لٹا دینا کہ جن کو ضرورت ہے، یہ اصل کامیابی ہے. یہ تین چیزیں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یعنی جن کی طرف بعثت ہوئی، اقتدار کی طرف اور ٹیکنالوجی کی طرف اور دولت کی طرف. کام نے ان کو بھیجا ان کی طرف. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین. انہوں نے گھمنڈ کیا، یعنی انہوں نے تکبر کیا. کس بات کا؟ اس بات کا کہ سب کچھ ہمارے پاس ہے اور یہ ہمیں کون سی نئی چیز سکھانے کے لیے آ گیا.
تو دوسری جگہوں پہ جب تفصیل آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ لوگوں دیکھو تو صحیح، درباریوں کو مخاطب کر کے فرعون کہتا ہے کہ دیکھو کہ یہ آدمی جو ہے یہ ہمارا رسول بنتا پھرتا ہے کہ ہم اس کی بات کو مانیں، اپنے معافی ضمیر کو بیان نہیں کر پا رہا اور یہ رسول بنتا پھرتا ہے. یعنی وہ انہوں نے تکبر کہتے اس کو ہیں کہ تکبر کسی کے مقابلے میں ہوتا ہے، مقابلے میں ہوتا ہے. تو یہ جو تکبر کرنے والا ہے وہ اپنے آپ کو اس سے بڑی چیز سمجھتا ہے. یعنی ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، صحابی ہے، تو اس نے کہا کہ حضور مجھے حسن بڑا پسند ہے اور میں خود بھی حسین ہوں اور مجھے اپنا چہرہ شیشے میں دیکھ کے بڑا اچھا لگتا ہے، تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا جب تک تم اپنے مقابلے میں دوسرے کو بدصورت نہ سمجھنے لگو اس وقت تک یہ تکبر نہیں ہے. اللہ جمیل ہے، حسین ہے اور وہ حسن کو پسند کرتا ہے، وہ بھی جمال کو پسند کرتا ہے. یہ تمہارا جمال تمہیں پسند ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن جب دوسرے کے مقابلے میں تم اس کو رکھو گے کہ وہ بڑا بدصورت ہے پھر یہ تکبر ہوگا. تو انہوں نے یعنی فرعون اور حامان اور قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا، حالانکہ وہ وقت کے رسول ہیں، جلیل القدر رسول ہیں. پوری دنیا میں اس وقت ان کے زمانے میں پوری دنیا میں کوئی ان سے بڑا عالم، کوئی ان سے بڑا خدا رسیدہ کوئی بھی نہیں ہو سکتا. یہاں تک کہ سورۃ کہف میں واقعہ آئے گا کہ اللہ نے بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ایک برگزیدہ بندے کے پاس کہ اس کے پاس جا کے کچھ سیکھو، لیکن وہ ان سے بڑا عالم نہیں تھا. تو یہ ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو گھمنڈ میں انہوں نے مبتلا کیا. جو گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے وہ اللہ کے نزدیک مجرم ہو جاتا ہے، یعنی اس سے جرم سرزد ہو گیا. تو مجرم جو ہیں وہ اللہ کے حضور جب پہنچیں گے تو ان کا برا انجام ہوگا. اس کو کہا کہ اس نے تکبر کیا، اس نے گھمنڈ کیا، انہوں نے فاستکبروا، یہ بھی مجرم ہو گئے. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. کہا ہمارے پاس سے جب حق ان کے پاس آ گیا، حق سے مراد وہ دعوت ہے یہاں پہ کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو دے رہے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو، اور یہ جو تم نے سورج پرستی شروع کی ہوئی ہے اور فرعون نے اپنے آپ کو سورج دیوتا کا اوتار کہلوانا شروع کیا، یہ فضول باتیں ہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ کسی یہ سورج اور چاند اور ستارے اور دوسری ساری چیزیں یہ اس کی مخلوق ہیں، جس طرح انسان مخلوق ہے. ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، یہ کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. تو یہ حق ہے جو انہوں نے بیان کیا. تو وہ کہنے لگے یہ تو ایک جادو نظر آتا ہے کہ ہمارے مقابلے میں کسی اور چیز کو لے آیا، یہ جادو ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقولون للحق لما جاءکم. یہاں پہ ایک مفعول جو ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، یعنی اتقولون کیا تم کہتے ہو. تو للحق یعنی حق کے بارے میں تم کہتے ہو کہ جب وہ تمہارے پاس آ گیا کیا کہتے ہو تم؟ اس کو جادو کہتے ہو. یعنی کہ حق کے مقابلے میں جادو اتنی قابل نفرت بات ہے کہ متکلم نے، اللہ پاک نے یہ پسند نہیں کیا کہ جب حق کی بات آئی تو میں یہ بھی کہوں کہ کیا تم حق کو جادو کہتے ہو. اس کو حذف کر دیا اس لیے کہ پیراگراف میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہاں جادو اور حق کا مقابلہ ہے آپس میں، لیکن اس کا نام نہیں لیا، اس کو حذف کر دیا کہ جب یہ تمہارے پاس آ گیا. اب جب آ گیا کا اضافہ اس لیے ہے کہ ایک آدمی کے پاس حق آیا نہیں ہے تو پھر تو کچھ نہ کچھ عذر ہو سکتا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. جب آ گیا تو پھر تو وہ آخری عذر بھی ختم ہو گیا، اب تو اس کے پاس کوئی عذر نہیں. اس لیے اس کا جرم حق کو تسلیم نہ کرنے کا جب حق آ گیا تو یہ جرم جو ہے اس کی گمبھیرتا میں اضافہ ہو جاتا ہے.
بس کہا کہ جب وہ تمہارے پاس آ گیا تو تم یہ کہتے ہو کہ اس کو کہ جادو ہے. اسحر ھذا، یہ جادو ہے. ولا یفلح الساحرون، جادوگر کبھی فلاح نہیں پا سکتے. اب جادو میں اور معجزے میں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو پہلے اسلحہ دیا گیا. فرعون کے دربار میں داخلہ ہر ایک کو نہیں مل سکتا تھا، وہاں پہ تو سیکیورٹی کا بڑا سخت مسئلہ تھا. تو فرعون کے دربار میں جانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسلحہ دیا گیا. وہ کیا تھا کہ آپ کے پاس جو ڈنڈا تھا جب اس کو پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بنتا تھا، یعنی بڑے سائز کا سانپ، اس کو اژدہا کہتے ہیں. لیکن بڑے سائز کے سانپ سے ایک اچھے دل والا آدمی وہ ڈرتا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی جو حرکت ہے وہ آہستہ ہوتی ہے. جتنا وہ سائز میں بڑا ہے، جب آہستہ ہے تو اس سے بھاگ بھی سکتا ہے، اس کو مار بھی سکتا ہے. لیکن یہ حیۃ تسعی، اس کے لیے قرآن پاک میں سورۃ طٰہٰ میں لفظ استعمال ہوا کہ اژدہا جو تیز جاتا تھا. اب تو یہ تو خوفناک چیز ہے. تو جب 2-4 دفعہ انہوں نے اس کا مظاہرہ کیا، اس لیے کہ فرعون نے پوچھا کہ تیرے پاس ثبوت کیا ہے رسالت کا، تو آپ نے وہ معجزہ دکھایا، تو پھر تو ان سب کو پتہ چل گیا کہ یہ جو ہاتھ میں اژدہا ہے یہ بنتا ہے اسلحہ، یہ بنتا ہے اژدہا. تو اس اسلحہ کو وہ استعمال کرتے تھے اندر جانے کے لیے، کہ جب وہ لے کر آتے تھے تو وہ دربان آگے سے ہٹ جاتے تھے. اب یہ معجزہ ہے اور جادو. معجزے اور جادو میں آپ منطقی طریقے سے دلائل دے کے فرق نہیں کر سکتے. البتہ اس کی وضاحت ہوتی ہے جس کے ہاتھ سے سرزد ہو رہا ہے اس کی زندگی سے، جس طرف وہ لوگوں کو بلا رہا ہے اس دعوت سے، اور جو اس کے شاگرد ہیں، جو اس کے استاد ہیں، ان کی زندگی سے یہ واضح ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور جادوگروں کی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس چیز سے واضح ہو جانا چاہیے یہ بات کہ یہ معجزہ ہے یا جادو ہے. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنی بات کہی، اسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ انہ لا یفلح الساحرون ولا یفلح الساحرون، ساحر جو جادوگر ہیں وہ فلاح نہیں پا سکتے. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، وہ کہنے لگے کہ تم ہمیں اس بات سے، اس عقیدے سے، اس راہ سے برگشتہ کرنے کے لیے آئے ہو جس پہ ہمارے آباء و اجداد تھے. اب آباء و اجداد جو ہیں، ان کے باپ دادا قبطیوں کے، یہ مشرک ہیں. یہ اس طرح مشرک ہیں کہ اس زمانے میں سورج پرستی تھی، اور فرعون اپنے آپ کو سورج دیوتا کا اوتار کہتا تھا، یعنی سب سے بڑا دیوتا ہے. بس وہاں پہ ایک طرف ارسٹوکریسی ہے اور دوسری طرف جو صاحب اقتدار ہے اس نے مذہبی پیشوائیت بھی اپنے اندر سمو لی ہے. یعنی مذہبی لحاظ سے بھی سب سے بڑا وہ اپنے بن گیا، اس لیے کہ لوگ سارے سورج دیوتا کی پرستش کرتے ہیں، وہ کہتا ہے میں سورج دیوتا کا اوتار ہوں. اوتاریت کا عقیدہ تھا. اب اس کے مقابلے میں وہ کہتا ہے کہ ہمارے باپ دادا جس چیز پہ تھے، یعنی اوتاریت کو تسلیم کرتے تھے، اس سے برگشتہ کرنے کے لیے تم ہمیں آئے ہو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یعنی جب اوتاریت کا عقیدہ ختم ہو، توحید آ جائے، تو پھر فرعون کی حیثیت کیا رہ جاتی ہے؟ پھر تو تم اقتدار پہ قبضہ کر لو گے. وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، کہا کہ اصل مقصد تمہارا جو ہے وہ اس اقتدار پہ قبضہ کرنا ہے. اب یہ ایک تو قبطیوں کو یعنی مشتعل کرنے والی بات ہے کہ جنہوں نے اقتدار پہ قبضہ کیا اور بنی اسرائیل کو غلام بنایا، ان کو مشتعل کرنے کے لیے یہ سیاسی چال ہے. سیاستدان ہے، بیٹھا ہوا ہے تخت پہ، اور وہ سیاسی چال چلتا ہے. وہ کہتا ہے کہ تم اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے ہو، بڑے بننا چاہتے ہو تم دونوں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کی جو یعنی ان کی جو ملٹیپلیکیشن تھی، ان کی تعداد میں جو اضافہ ہو رہا تھا، اس سے یہ قبطی ڈرے ہوئے تھے
اور بنی اسرائیل میں یہ چیز تو تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اور ان 12 بیٹوں میں سارے کے سارے صاحب اولاد تھے. اور جب 4 نسلیں اور گزری، حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، تو ہمیں روایات میں، اسرائیلی روایات میں تو ایسی باتیں ملتی ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنے والے بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تھی. لیکن پھر بلا ہو عبد الرحمن ابن خلدون کا کہ اس نے ایک تحقیق کی اور سب کی اولادیں شمار کی، اور وہ نکال کے تو اس نے بتایا کہ یہ 60 اور 70 ہزار کے درمیان تھے. یہ روایات غلط ہیں، اور نہیں کسی نے شمار کیا، ان کو صحیح معنی میں کوئی مردم شماری نہیں ہوئی. لیکن اس طریقے پہ چلیں کہ ان کی اولادیں کتنے، 60 سے 70 ہزار تھے. بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنہوں نے ہجرت کی، ان میں عورتیں، مرد اور بچے سب شامل تھے. تو اس قدر یعنی 4 نسلوں میں 60-70 ہزار ہو گئے. تو پھر قبطی جو تھے، جو اقتدار پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ تو ڈرے ہوئے تھے کہ اگلے 100 سال میں تو یہ 20 لاکھ ہو جائیں گے، اور ہم کہاں ہیں، یہ تو ہمیں مار کے نکال باہر کریں گے. اس بات سے وہ ڈرے ہوئے تھے. تو وہ ہر بات پہ قبطیوں کو مشتعل کرتے تھے کہ بھئی یہ اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں. تکون لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین. ہم تیری بات کو ماننے والے نہیں ہیں. مومن ایمان ماننا، ماننے والے نہیں مانیں گے. وقال فرعون ائتونی بکل ساحر علیم. فرعون نے کہا اپنے درباریوں سے کہ تم ایسے انتظام کرو کہ مملکت کے اندر جتنے بھی ماہر جادوگر ہیں سب کو لے آؤ. یعنی ہم اس کو میدان میں شکست دینا چاہتے ہیں. جب ہم نے کہا کہ یہ جادو ہے، یہ کہتا ہے یہ جادو نہیں ہے، تو جادوگر پھر فیصلہ کریں گے کہ یہ کیا ہے. فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون. جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کا جو اعتماد ہے اللہ کی معیت پہ کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، یہ کیا کر لیں گے، اس اعتماد کو دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام انہیں کہتے ہیں کہ جو چال تم نے چلنی ہے وہ چلو، جو تم نے چیز پھینکنی ہے، القاؤ پھینکنے کو کہتے ہیں، تو ان کے ہاتھ میں کچھ ہوگا. ہمیں اسرائیلی روایات میں یہ چیز بھی ملتی ہے کہ انہوں نے ایسی رسیاں بنائی ہوئی تھیں کہ جس میں سوراخ تھا اندر. کیپلری ہوتی ہے نا، کیپلری باریک سوراخ ہوتا ہے چیزوں میں، جیسے ٹیکا لگانے والی سوئی میں ہوتا ہے، ایسی اور بھی ہوتی ہے. تو اس کیپلری میں یعنی ان رسیوں میں کے اندر جو مادہ تھا، اس میں سوراخ تھا، اس میں انہوں نے پارا بھرا ہوا تھا، مرکری. اور یہ بڑی سرعت سے پھیلتا ہے، جب اس کو ٹیمپریچر دیں آپ تو پھیلتا ہے. تو وہ دھوپ پہ انہوں نے جب پھینکا تو وہ پھیلنے کی وجہ سے وہ حرکت کرنے لگی وہ رسیاں. یہ ان کا جادو تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو وہ ڈنڈا پھینکا، وہ دھاریں ساری نکل لی. جادوگر تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ کام ہے، یہ جادو نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے. وہ ایمان لے آئے. دوسری جگہ پہ اس کی تفصیل ہے، سورہ اعراف میں ہم یہ واقعہ پڑھا ہے. جب جادوگر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے جو چال چلنی ہے چلو. فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بالسحر. جب انہوں نے وہ اپنی رسیاں پھینکی اور انہوں نے کچھ حرکت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو تم لے کے آئے ہو یہ جادو ہے، وہ جادو نہیں تھا جو میرے پاس تھا، وہ معجزہ ہے، یہ جادو ہے. ان اللہ سیبطل، یہ جادو ہے اور اللہ اس کو باطل کر دے گا. باطل کا معنی ہوتا ہے نابود. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب بیت اللہ میں گئے اندر تو وہاں پہ انہوں نے وہ بت رکھے ہوئے تھے. آپ سنتے ہیں نا 360 بت رکھے ہوئے تھے. تو آپ نے ان کو اپنے عصا سے الٹایا، سب کو بیٹھے تھے کو کھڑے تھے، ان کو الٹا موندا کر دیا. تو آپ نے فرمایا جاء الحق وزهق الباطل، حق آیا اور باطل نابود ہو گیا.
وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یعنی جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ سارے کا سارا نابود ہو گیا. تو یہاں پہ سیبطلو یعنی اللہ اس کو نابود کر دے گا. نابود کہتے ہیں فارسی میں اس چیز کو کہ جو تھی لیکن غائب ہو گئی، وہ نابود ہو گئی. تو اژدہا جب بنا وہ، یہاں پہ اس واقعے کی تفصیل نہیں ہے، وہ آگے آئے گی. جب وہ اژدہا بنا اس نے وہ رسیاں ساری نگل لی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکڑا تو وہ ڈنڈا تھا تو رسیاں کہاں گئی؟ نابود ہو گئی. سیبطلو، ان قریب اللہ اس کو نابود کر دے گا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ. اصلاح کہتے ہیں مریض کے اچھا ہونے کو بھی کہتے ہیں. صلح المریض، مریض اچھا ہو گیا، صحت یاب ہو گیا. اور یہ کہتے ہیں اس کو یعنی انجام کار جو بہتری آنی ہے. تو یہ جو مفسد ہیں، جادوگر جو ہیں، ان کے عمل کو اللہ انجام کار کامیابی سے ہمکنار نہیں ہونے دیتا. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ نے اپنے معجزات کے ذریعے سے، کلمات معجزات، کلمات وہ باتیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اللہ نے یہ فرمایا ہے، وہ کلمات کہا کہ اللہ نے اپنے کلمات کے ذریعے سے حق کا احقاق کر دیا. باطل نابود ہو گیا، حق واضح ہو گیا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، حق کا یہ احقاق جو ہے، حق کا حق ثابت ہونا مجرموں کو ناگوار گزرا. فرعون یعنی اس نے بڑا ناپسند کیا کہ یہ کیا جادوگر ہیں. نہ صرف یہ کہ اس کے سامنے انہوں نے سرنڈر کیا، کہتے ہیں ہم ایمان بھی لے آئے. تو اس کو کرے المجرمون، اگرچہ ان کو ناگوار گزرا لیکن اللہ نے تو حق کو کا احقاق کرنا ہے. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود.